بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی کا آئین کے آرٹیکل 243 کی مکمل حمایت کا اعلان۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم کے 3 نکات پر سپورٹ کرے گی۔ آئین کے آرٹیکل 243 آئینی عدالت اور ججز ٹرانسفر سے متعلق معاملات پر سپورٹ کرے گی۔ آئینی عدالت پر بھی اس وقت سپورٹ کرے گی جب میثاق جمہوریت کے دیگر نکات پر بات چیت ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر CEC میں اتفاق نہیں ہوا۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبے کے شیئر پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ صوبوں کے فنڈز بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ صوبوں کے حقوق پر ضرب نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب نے تو نئے بلدیاتی قانون میں لاہور کے میئر کی پوزیشن کو ہی ختم کر دیا۔ اگر 243 کا نقصان سویلین سپریمیسی کو ہو رہا ہوتا، جمہوریت کو ہو رہا ہوتا، تو میں خود مخالفت کر رہا ہوتا۔ NFC ایوارڈ کے مطابق شیئر ہے وہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس along with other provisions of the Charter of Democracy وہ بھی منظور ہوگا۔ ٹرانسفر آف ججز اس کا بھی اگر نون لیگ یہ پروپوزل مانتا ہے منظور ہو جائے گا۔ بلدیاتی نظام کے حوالے سے مزید ترمیم کا ذکر نہیں کیا، مگر ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام تگڑے ہو، مضبوط ہو۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سمیت آئینی امور پر باہمی اتفاق رائے سے پیش رفت ہوگی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان بعض عدم توازن کو افہام تفہیم سے حل کیا جائے گا۔ ترمیمی عمل میں بلدیاتی نظام، اوورسیز پاکستانیوں کی انتخابی شمولیت، ججوں کے تبادلے اور الیکشن کمیشن کے دائرہ کار پر بھی اتفاق رائے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ NFC ایوارڈ کے حصے کو کم کیے بغیر ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور صرف وہی ترمیم آگے بڑھے گی جس پر سب کا اتفاق ہو۔ سینٹ میں PTI پارلیمانی پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ مسترد کر دیا۔ پارلیمانی پارٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اتحادی نورا کشتی کی روایت دہرا رہے ہیں۔ قانون سازی کو بلڈوز کر کے تمام آئینی اور اخلاقی تقاضے پامال کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کو پس پردہ رکھ کر پارلیمانی اصولوں سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ ترمیم کے تحت بنیادی انسانی حقوق مزید متاثر ہوں گے۔ اپوزیشن نے عدلیہ کی آزادی اور اختیارات میں کمی کی کوششوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ 27ویں ترمیم کے خلاف اپوزیشن کو آزاد ارکان سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کا اپوزیشن لیڈر سینٹ کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر پر اظہار برہمی، کہا کہ بانی کے نامزد کردہ علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے 27ویں ترمیم کا کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا۔ دستبردار شکوں میں سے اگر کوئی شک 27ویں ترمیم میں آئی تو آئین کی توہین سمجھتے ہوئے سخت مخالفت کریں گے۔ سربراہ JUIFA مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں NFC ایوارڈ میں آئین کے تحت صوبوں کے حصے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں۔ صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو ریاست تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کھینچتان کر 2/3 اکثریت حاصل کی جا رہی ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ پر امید ہوں افغانستان سے مذاکرات کامیاب ہوں۔ دونوں پڑوسی ملک ہیں، دونوں کی بہتری قیام امن میں ہی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کا مسئلہ قانون کے ذریعے طے ہوا تھا۔ آج مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا رہی ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت، اور مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ آپ کو رجسٹر ہونا ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر ان اختیارات میں آئین کہتا ہے کہ اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی، کمی کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ آذربائیجان۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم نے آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی دعوت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح کی مبارکباد دی ہے۔ آرمینیا کے خلاف قرباغ کی آزادی کی تاریخ فتح کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آذربائیجان کی فتح کشمیری اور فلسطینی عوام کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے آرمینیا کے ساتھ تاریخی امن معاہدے پر دستخط کرنے پر صدر علیوف کو سراہا۔ صدر آذربائیجان نے جنوبی ایشیا میں استحکام کو فروغ دینے پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ مذاکرات میں ثالثی پر قطر اور ترکیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار دہشت گردی کی ذمہ داری افغانستان پر آتی ہے اور افغان طالبان ابھی تک دہشت گردی کو قابو کرنے میں ناکام ہیں۔ عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ پاکستان کی افغان عوام سے متعلق کوئی بری خواہش نہیں ہے اور ملک اپنی خود مختاری اور شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے لیے پرامن مستقبل کا خواہش مند ہے۔
آئینی عدالت کی ممکنہ تشکیل اور جگہ کے انتخاب سے متعلق بڑی پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق ممکنہ ترمیم کے بعد آئینی عدالت کی منتقلی شریعت کورٹ کی جگہ کرنے کی تجویز ہے۔ شریعت کورٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3rd فلور خالی کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 3rd فلور پر فیڈرل شریعت کورٹ منتقلی کا امکان ہے۔ ہائی کورٹ 3rd فلور سے سامان دوسری جگہ منتقلی کا عمل بھی جاری ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اپوزیشن مشترکہ طور پر ان حالات کا مقابلہ کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا تھا، کھل کر کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ ہم اپنی تحریک لانچ کر رہے ہیں، حیدرآباد سے شروع ہوگی۔ مزید بولے، ایسا کسی فارمولے کا فائدہ نہیں جب تک بانی پی ٹی آئی سے مشاورت نہیں ہوگی۔ ملک میں نئے انتخابات ہوں گے تو سیاسی استحکام تبھی آئے گا۔ پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی اور اس پہ یہ طے ہوا کہ اپنے اپنے پارٹیوں میں مشاورت کرے اور پھر جو بھی پارٹی اپنا ایک وہ بنائے گی، تجاویز سامنے رکھے گی، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم مشترکہ طور پر اپوزیشن جو ہے نا اس حالات کا مقابلہ کرے گی۔ بالکل کھل کر کہا کہ ہمیں مضبوط طریقے سے اس کو اپوز کرنا چاہیے۔ دیکھو، ہم تو اپنا ایک تحریک لانچ کر چکے ہیں۔ 14 کو ہمارا ارادہ ہے کہ حیدرآباد سے ہم جلسہ شروع کر رہے ہیں۔ فارمولہ جو بھی ہو اس پہ سب سے پہلے جو ہے نا آمادگی عمران خان کی ہے۔ 27ویں ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے موقع پر مسٹر اور مولانا ایک ہو گئے اور نتیجہ عدلیہ کی غلامی کی صورت میں نکلا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا سوات میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو آئینی ترمیم کی نہیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ اب 27ویں ترمیم پر بھی آنیاں جانے لگ گئی ہیں، نتیجہ پھر عوام کے استحصال کی صورت میں نکلے گا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ کے پی میں 12 برس سے ایک ہی جماعت حکمرانی کر رہی ہے اور صوبے میں 50 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ صوبائی حکومتوں کا 1200 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے سیکورٹی فورسز سے متعلق بیان کی مذمت، کہا بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہیں۔ قیام امن کے لیے جانیں قربان کرنے والے آفیسرز اور جوانوں کے بارے میں ایسا بیان کوئی محب وطن نہیں دے سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اسی صوبے کے شہداء کے خون کو فراموش کر دیا۔ کوئی بھی محب وطن ایسا بیان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سیکورٹی فورسز کے خلاف اشتعال انگیزی پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ صدر عوامی نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا بدقسمت صوبہ پچھلے 12 سال سے کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے۔ صوبے میں دہشت گردی، بد امنی اور طالبانائزیشن ہے، مگر جسے وزیر اعلیٰ کو بانی کی رہائی کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ عشق قوم والے ہوتے ہیں، ان کو اپنی زمین اور قوم سے عشق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عشق ریاست والے ہوتے ہیں، جن کو ریاست اور ریاستی اداروں سے عشق ہوتا ہے۔ اب ایک نئی نسل آ گئی ہے، ان کو عشق بانی سے ہے، ان کو نہ قوم کی پرواہ ہے اور نہ ہی ملک کی۔ بدقسمت ہے پختونخوا صوبہ جو پچھلے 12 سال سے ایک کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے اور مزید بھی گزرے گا۔ ابھی تک تو پھر بھی کچھ وہ کمپرومائز حالات میں کچھ حالات بہتر تھے۔ ابھی تو جو چوتھا تبدیلی کا وہ آ گیا ہے تو اللہ خیر کرے۔ مجھے تو حکومت دکھتی نہیں ہے، حکومت ہے نہیں، کردار ہے نہیں۔ کمپرومائز دکھتے ہیں آپ کو؟ میری بات تو سنیں نا، پختون قوم کے حقوق کی بات کریں تو کمپرومائزڈ ہے۔ ابھی تک لوگ آتے تھے، 2 قسم کے لوگ آتے تھے، یا ہوتے تھے عشق قوم والے